ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ملک خونخوار بارشوں کی زد میں ہے۔ یہ غیر معمولی بارشیں اب ہماری قسمت کا حصہ بن گئی ہیں۔ اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو اس بھیانک تصویر کا اعدادی اور بصری زاویہ آپ کو نظر آئے گا۔ آنکھ آپ کی دیکھ سکتی ہے کہ کس قسم کی تباہیاں ہیں۔ جو اعداد و شمار ہیں اس کے اندر تقریباً 250 کے قریب اموات ہیں، 1000 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ مکانات جو تباہ ہوئے ہیں ان کی تعداد اگر آپ تمام صوبوں میں ملا کے دیکھیں تو تقریباً 2500-3000 ہزار کے قریب ہے۔ یہ مکمل تباہی کی میں بات کر رہا ہوں، جو جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں سے آپ کو اندوناک خبریں نہ مل رہی ہوں، گھروں کے ٹوٹنے کی خبریں نہ مل رہی ہوں، جہاں سے سڑکوں کی اکھڑنے کی خبریں نہ مل رہی ہوں، مساجد کے گرنے کی خبریں نہ مل رہی ہوں، جہاں سے آپ کو انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہوا نظر نہ آئے۔ خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، پنجاب، کشمیر، ہر جگہ سے آپ کو طوفان کی ہی خبریں نظر آتی ہیں۔ اب جو واقعات ہیں، اگر ان میں سے آپ 2 واقعات کو اٹھا لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعات کے ذریعے قدرت آپ کو کیا بتا رہی ہے۔ اس وقت جو آپ فوٹیج دیکھ رہی ہیں یہ چلاس کے مقام کے اوپر گلگت بلتستان میں جو واقعہ ہوا، ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں 300 افراد کو اس بدترین معاملے کے اندر سے نکالا گیا جب گاڑیاں پھنس گئیں۔ ابھی تک سینکڑوں گاڑیاں وہاں پر ٹریپڈ ہیں۔ جو نقصان وہاں پر ہوا جانی، اس کے اندر 5 اموات کنفرمڈ ہیں۔ جو پنجاب سے جو لوگ وہاں پر گئے ٹورزم کے لیے، ملک سے باہر سے ٹورزم کے لیے آئے، فیملیز دریا برد ہو گئیں۔ جو باقی سیاح ہیں وہ ریلوں میں بہہ گئے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے کتنی گاڑیاں مزید ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک آپ کو تصویر نظر آتی ہے کہ اجتماعی طور پر پاکستان کس قسم کی خونخوار کیفیت سے دوچار ہے، اور اس کا تعلق براہ راست موسمی کیفیت سے ہے۔ اگر آپ انفرادی طور پر دیکھیں تو اندوناک واقعات سارے ہیں، جہاں کا ضیاع سارا ہے، لیکن جو ایک واقعہ آج اسلام آباد کی ایک نجی جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس کے اندر پیش آیا، جس میں ایک باپ اور بیٹی گھر سے نکلے اور اس کے بعد سیلاب کی نظر ہو گئے۔ یعنی گھر کے علاوہ آپ کو اگر کسی جگہ پر زیادہ تحفظ محسوس ہوتا ہے تو وہ آپ کی اپنی گاڑی ہے۔ گھر کے علاوہ اگر آپ کو کہیں پر زیادہ تحفظ محسوس ہوتا ہے تو گھر کے فوراً بعد آپ کی اپنی سڑک ہے۔ گھر کے علاوہ اگر آپ کہیں پر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں تو ان سڑکوں پر سمجھتے ہیں جہاں پر آپ روزانہ آتے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس تحفظ کے باوجود اپنے گھر کے بالکل سامنے یہ باپ اور بیٹی چلاتے رہے، مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن مدد کرنا ممکن نہیں تھا اور سیلابی ریلا ان کو بہا کر لے گیا۔ تو اگر آپ نے شخصیات کے اعتبار سے کوئی بہت ہی روح فرسا اور دل کو توڑ دینے والا واقعہ دیکھنا ہو تو یہ آپ کو واقعہ بار بار دیکھنا چاہیے۔ ٹریجڈی صرف یہ نہیں ہے کہ باپ اور بیٹی گاڑی کے اندر گھر کے سامنے پانی کے ریلے کے اندر بہہ گئے۔ ٹریجڈی صرف یہ نہیں ہے کہ دیامیر کے اندر ایک ایسی فیملیز جو ٹورزم کے لیے جا رہی تھی وہ دریا برد ہو گئیں۔ ٹریجڈی صرف یہ نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور لاکھوں لوگ اس وقت متاثر ہیں اور ہر طرف آپ کو بارشیں نظر آ رہی ہیں، اور ایک اور سلسلہ جب میں آپ سے بات کروں اس کا آغاز ہو گیا۔ ٹریجڈی سب سے بڑی یہ ہے کہ تمام تر کاوش کے باوجود لوگ خود احتیاط نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بارشوں سے زور آزمائی کریں، آپ ان سے لڑیں۔ اب جس طرح راولپنڈی، اسلام آباد کے اندر آپ نے دیکھا بہت ساری جگہوں کے اوپر جو جگہیں سیکیور تھیں وہاں پر پانی آیا اور گاڑیاں بہہ گئیں۔ سید پور کا ایک گاؤں ہے یہاں پر بڑا مشہور، وہاں پر سیلابی ریلا آیا اور جو لوگ وہاں کے رہائشی تھے اور صدیوں سے ان کے خاندان وہاں پر مقیم ہیں وہ بھی حیران ہو گئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بارشیں غیر معمولی ہیں، سڑکیں غیر محفوظ ہیں اور کسی وقت بھی کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے، لینڈ سلائیڈ ہو سکتی ہے، تو آپ گھروں سے نکلنے میں احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ ہم جن کی جانیں گئی ہیں ان کو بالکل مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے، لیکن آپ سے درخواست کر رہے ہیں اپنی ٹیم کی بہاف پر اور اپنی تمام تنظیم کے بہاف پر کہ برائے مہربانی اس موسم کے اندر اپنا خیال خود رکھیے۔ کچھ آفت نہیں آ جائے گی، آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا، زمین نہیں کھل جائے گی اگر آپ 24-48 گھنٹے گھر کے اندر موجود رہیں۔ تو گھروں کے اندر رہیں،
خام خواہ رسک نہ لیں اور اپنی جان کا تحفظ کریں. یہ بارشیں صرف وقتی نہیں ہیں, یہ آنے والے سالوں میں ہمارے ساتھ جڑی رہیں گی اور مزید تباہی کا باعث بنے گی. اب ہم نے یہ ذاتی اور حکومتی اور جو شخصی ذمہ داری ہے اس کی تو بات کر لی. اب ہم نے دوسرے معاملات کے اوپر آنا ہے. ہم آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور, جہاں سے ہمارے پاس کاروباری دنیا کے 2 نمائندگان موجود ہیں جو ہم سے بات کریں گے. فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی کاروباری نمائندگان کے ساتھ. اسی پروگرام کے اندر ہم علی محمد خان سے بھی بات کریں گے حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات کے اوپر, اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ 16 سالہ بچوں کے تو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے کم عمر کے بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے. سینٹ کے اندر ایک بل آیا. لیکن جو بڑی سٹوری اب ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ ہے کاروباری برادری کے نمائندگان کی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات. ہمارے پاس 2 نمائندگان موجود ہیں جو اس ملاقات میں بھی موجود تھے. کامران ارشد صاحب جو چیئرمین ایپٹما ہے. کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور میاں ابوذر شاد صاحب جو صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری. میاں صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا میں میاں صاحب آپ سے اگر بات کا آغاز کروں تو یہ ملاقات کا ذرا ماحول بتائیے گا, اور پھر کامران صاحب سے بھی پوچھوں گا, آپ سے پوچھوں گا کہ ملاقات کے اندر کیا ڈسکشن ہوئی, مستقبل کا لائحہ عمل کیا تیار کیا گیا. لیکن ملاقات کا ماحول بتائیے گا, کون کون تھا, کیا کیا ہو رہا تھا. سر بہت شکریہ جی. ملاقات میں جی ہمارے ایپٹما کے چیئرمین اور ہماری کاروباری شخصیت گوہر اعجاز صاحب جنہوں نے یہ ساری میٹنگ ارینج کرائی, ایس ایم تنویر صاحب جو ہمارے فیڈریشن کے پیٹرن ان چیف ہیں وہ بھی تھے, ہمارے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ شیخ عاطف اکرام صاحب موجود تھے, ایپٹما والے موجود تھے, کافی چیمبروں کے صدور موجود تھے. سر مختصر یہ بات ہے کہ ہر بندے نے جب اپنی سٹوری, اپنے پرابلمز, اپنے چیمبر کے مسائل بتائے تو آئی تھنک سو کہ ایز اے محب وطن فیلڈ مارشل صاحب نے ہماری بات کو تقریباً 2.5 گھنٹے تک سنا, اور جو ملاقات 2 گھنٹے کے لیے طے ہوئی تھی وہ 3.5 گھنٹے تک چلی گئی. کھانا ڈنر بہت اچھا دیا انہوں نے, مگر انہوں نے جس دلچسپی سے اور اپنے ہاتھوں سے اور جس طرح انہوں نے نوٹس لکھے تھے, میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کاش ہمارے پاکستان کے سیاستدان ان سے سبق حاصل کریں اور سیکھیں کہ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے سپہ سالار کہاں کہاں جائیں گے. فیلڈ مارشل صاحب نے جس محبت سے ہم سب کاروباری لوگوں کو عزت اور احترام کا رشتہ دیا ہے, یہ صدیوں بعد ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں جس میں انہوں نے ہر سیکٹر کو فردن ہر سیکٹر کے پرابلم کو ذاتی پرابلم سمجھا, اور ایک بات کو اتنی گہرائی تک گئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہماری فیلڈ مارشل ہونے کا ثبوت ادا کر دیا کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ بڑی بہترین ملاقات ہوئی, اور آپ نے لفظ صدیوں کا استعمال کیا, میرے خیال میں برسوں کا لفظ استعمال کرتے زیادہ بہتر تھا. لیکن کامران صاحب یہ پہلی ملاقات تو نہیں ہے کسی آرمی چیف کے ساتھ, پہلے بھی بزنس کمیونٹی کے رابطے رہے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک ایسا وقت جب پاکستان کے معاشی اشاریے نسبتاً بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور انٹرنیشنل انڈورسمنٹس بھی اویلیبل ہیں, اور ایک ایسی جماعت کی حکومت ہے جو اپنے آپ کو کاروبار فرینڈلی جماعت کہتی ہے, تو اس ملاقات سے مزید آپ کی کیا توقع ہے کہ کیا نکلے حقیقی طور پر؟ گو ہیڈ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی مثبت ملاقات تھی, بڑی اچھی ملاقات تھی, اور ملاقات کا پرپس یہ تھا کہ سارے چیمبرز کے پریزیڈنٹس, جس طرح ابوذر صاحب نے بات کی, ہمارے پیٹرن ان چیف اینڈ سابقہ وفاقی وزیر گوہر اعجاز صاحب کی زیر نگرانی جنہوں نے یہ میٹنگ آرگنائز کروائی تھی, سارے بزنس ہاؤسز کی اینڈ چیمبرز آف پاکستان کی اینڈ ایپٹما کی, فیلڈ مارشل صاحب سے. سر پرپز یہ تھا کہ جب سے یہ بجٹ 2025-26 آیا ہے اور اس میں جو شکیں ہیں ایف بی آر نے جو ان کو ان چیکڈ پاورز دی گئی ہیں, ٹریڈر, تاجر, بزنس مین, انڈسٹریلسٹ کو ہراساں کرنے کی یا صرف ایک شک کی بنیاد پہ اریسٹ کرنے کی 37A اور 37B کے تحت, اور اس سے جتنا بزنس کانفیڈنس افیکٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور کافی ساری چیزیں تھیں ایف بی آر ریلیٹڈ, وہ ہم ان سے ڈسکس کرنے گئے تھے, انہیں آگاہ کرنے گئے تھے.
پلس ہم چیف صاحب کو یہ بتانے گئے تھے کہ بے شک ملک کی ایکسپورٹ ایک نئی سطح پہ گئی, ملک جو سٹاک مارکیٹ ہے ایک نئی سطح پہ ہے, آپ کی ریمیٹنس بھی $8 بلین سے بڑھ کے 38 پہ چلی گئی ہے, لیکن سر آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی جب تک آپ کا اپنا پاکستانی بزنس مین خوش نہ ہو, جب تک وہ بیٹھ کے ان پالیسیز کا حصہ نہ بنے. پھر دوسری بات ہم نے یہ کی سر کہ یہ ہماری ہی بزنس کمیونٹی, تاجر برادری اور انڈسٹریلسٹ ہیں جو اس ملک کی ٹیکس کلیکشن کو پچھلے سال کے 8 کھرب سے اس سال کے 12.3 کھرب تک لے کے گئے. اگر آپ نے یہ ٹیکس کلیکشن 13-14 کھرب تک لے کے جانی ہے, کیونکہ اگلے بجٹ میں آپ نے 14.3 کھرب کا ٹیکس کلیکشن کا ہدف رکھ دیا, تو سر آپ کو بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لینا ہے, ان کو انڈرسٹینڈ. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں قطع کلام میں, بالکل صحیح, آپ کے جو جی بالکل آپ کے جو معاملات ہیں وہ آپ کی طرف سے بھی اور چیمبرز کی طرف سے بھی سامنے آتے رہتے ہیں. میں ذرا آپ سے سوال کر کے یہی سوال میاں صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گا. کامران صاحب, آئی ایم آسکنگ یو, اب یہ تو سارا معاملہ ہو گیا, تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ فوج کا سربراہ معاشی معاملات میں وہ کیا کرے؟ اب وہ آپ نے ان کو بریفنگ دے دی, اب وہ آگے آپ کے خیال میں کیا کرے گا جا کے, یا کیا کرنا چاہیے ان کو؟ سر ہمارا خیال یہ ہے کہ SIFC کو انوالو کر کے, ایک تو میں فیلڈ مارشل صاحب کی یہ بات بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے صبر سے, بڑے تحمل سے کل ہر پارٹیسپینٹ کی بات نہ صرف نوٹ کی, سنی, انہوں نے باقاعدہ نوٹ کی, اینڈ انہوں نے پھر ہم سب کی سننے کے بعد ڈائریکشنز جاری کیے اپنے امیجیٹ ٹیم کو کہ ان کی آپ ارجنٹ بیسس پہ SIFC کی زیر نگرانی GHQ میں یا SIFC کے دفتر میں ملاقات کروائیں, اینڈ جب تک یہ معاملات ریزالو نہیں ہوں گے تب تک کوئی چیز ہلے نہ, کسی بزنس مین کو, تاجر کو, انڈسٹریلسٹ کو بالکل ہراساں نہ کرے. میں سمجھتا ہوں سر یہ ہماری میٹنگ کی کل کی بہت بڑی جیت ہے کہ بزنس کانفیڈنس ڈائریکٹلی فرام دا ہائیسٹ پاسبل اتھارٹی اس ملک میں ریسٹور ہوا ہے, اور ہمیں یقین دہانی دلائی گئی ہے جو کہ شاید ہمیں وزیر خزانہ صاحب یا FBR نہیں کر پا رہے تھے. اچھا, یہ جو ہائیسٹ اتھارٹی ہے وہ تو پرائم منسٹر نہیں ہے میاں ابو ذر صاحب؟ دیکھیں سر, ہائیسٹ اتھارٹی پرائم منسٹر ہے, نو ڈاؤٹ. ہم نے لاہور چیمبر نے 4 لیٹر پرائم منسٹر کو لکھے کہ جناب پرائم منسٹر صاحب ہمیں وقت دیں اور ہمارے پاس تشریف لائیں. بات یہ ہے کہ جب معاملہ سر سے گزر جائے, اور آپ بھی سمجھتے ہیں آج کی ایک میٹنگ تھی ہماری, پرائم منسٹر ہمیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں چائنا, تو ڈیورنگ دا میٹنگ ہمارے SN اقبال صاحب وفاقی وزیر نے کہا کہ ٹیکسٹائل مافیا نے ہمیں پتہ ہے کہ کیا پاکستان کو دیا ہے. سر جب آپ کسی کو مافیاز کہتے ہیں تو اس کے رزلٹس کیا نکلتے ہیں؟ آپ کم از کم الفاظ کا چناؤ تو ٹھیک کریں. میں نے پھر انہیں کہا آپ سب سے بڑے مافیا ہیں جو 40 سال سے اقتدار میں بیٹھے ہیں, $200 ارب آپ لوگ پاکستانیوں کا باہر پڑا ہے, اور 135-30 ارب ہم نے IMF کا دینا ہے. اور حیرانگی کی بات ہے کہ اس وقت تک ہم $100 ارب جو ہے تقریباً IPPs کو فکس ٹیکس کی ماد میں دے چکے ہیں, نہ بجلی کا یونٹ ایک لیا. آپ نے کیسے معاہدے کیے ہیں؟ اور پھر میں نے انہیں کہا کہ تقریباً $110 ارب آپ انڈر انوائسنگ اور سمگلنگ کے اکاؤنٹ میں اور فقان ٹریڈ میں نقصان کر چکے ہیں. آپ کا 40 سال کا تجربہ کہاں گیا ہے؟ اور یہ بات سوشل میڈیا پہ میں نے جب ڈالی تو میرا خیال سے لاکھوں ویورز نے تھم کا نشان بھیجا کہ شکر ہے کہ کوئی بندہ حکومت وقت کے سامنے بات کر رہا ہے. تو میاں صاحب اس کے بعد تو نہیں لگتا کہ آپ چین جائیں گے, کہ جا رہے ہیں ابھی بھی چین آپ؟ سر چائنا ہمیں جانے کا کیا فائدہ؟ پچھلے سٹیپ پہ جب گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب 125 انہوں نے ایگریمنٹس وہاں MOU سائن کیے, مگر 2-3 سے زیادہ فعال ہی نہیں ہوئے. بات یہ ہے کہ جب آپ سے بات کی جاتی ہے کہ بجلی کیا سینٹ پہ ہے تو وہ کہتے ہیں 4 سینٹ میں تو چائنا میں, آپ کے ہاں 16 سینٹ میں ہے جو 13 سینٹ ہو گئی ہے. مارک اپ کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں 3% مارک اپ ہے, آپ کے ہاں یہاں پہ 11% اور پلس 3% کائبر 14% ہے. سر ایٹماسفیئر نہیں ہے. آپ حکومت صرف اپنے ذاتی کاموں کے لیے حکومت بنی ہوئی ہے, یہ بزنس فرینڈلی ماحول نہیں دے رہی.
اگر بزنس فرینڈلی ماحول دیں گے تو وہ آگے چلیں گے نا. بزنس فرینڈلی ماحول نہ ہوتا تو آرمی چیف صاحب کے پاس, فیلڈ مارشل کے پاس ہمیں کیوں جانا پڑتا؟ ہم مجبور. کامران صاحب ٹورڈز دی اینڈ اگر آپ بتائے گا کہ ٹھیک ہے ہم سمجھ آگے میاں صاحب, کامران صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو موافق ماحول ہے جس کے اندر بجلی کے معاملات بھی ہیں, انپٹ کاسٹ ہیں, ٹیکس کے ایشوز ہیں جس کے اندر ایف پی این انوالو ہے, میں ذرا اس کی پریکٹیکل شکل سمجھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے ایس آئی ایف سی کے تحت تو وہ آپ سے ملاقات کر لیں گے, لیکن ایف بی آر کے معاملات, بزنس کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ کے معاملات, تو یہاں پر کیا فائنانس منسٹر کو نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کے ساتھ بیٹھ کے یا آرمی چیف کی ملاقات میں؟ سر بالکل ہونا چاہیے تھا. وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں, جو یو ایس ٹیرفس ہیں ان کو نیگوشیٹ کرنے اینڈ حکومت کو ریپرزینٹ کرنے, تو وہ انفارچونیٹلی نہیں تھے. وہ بھی ہم نے بات چھیڑی اور اس میں بھی ہمیں کافی امید ہے کہ ابھی حالی دورے کے بعد جس طرح پاکستان کے امریکہ کے ریلیشنز اچھے ہیں اور امریکہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ پورے خطے میں پاکستان سے سب سے کم ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ 6 بلین ہے, انڈیا کے ساتھ 48 بلین ہے, ویتنام کے ساتھ 123 بلین ہے, چائنا کے ساتھ 296, تو پاکستان کے ساتھ صرف 3 بلین. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم بڑے اچھی اور فیوریبل پوزیشن میں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بجلی کا نرخ ہے وہ ایک سال کے اندر 45 روپے سے گر کے 29.30 روپے پہ آیا, لیکن اب وہ واپس 34-35 روپے پہ چلا گیا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں پوری ایک پچھلی گرمیوں میں کیمپین چلانی پڑی, اور غالباً آپ سے اس پہ کافی ڈسکشن بھی ہوئی تھی. آپ نے مجھے لیا تھا اپنے شو میں, ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے کتنا نقصان ادھر سرمایہ کار اور ایوریج کنزیومر پہ بوجھ پڑا ہے. ٹھیک, اچھا اب بالکل آخر میں اگر میں آپ سے 10 سیکنڈ میں بات کروں تو کامران صاحب اب آپ مطمئن ہیں کہ آپ کی میٹنگ ہوگی اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ یس اور نو میں بتائیے گا اس میٹنگ کے بعد. یس سر, بالکل مطمئن ہے. ابو ذر صاحب آپ فرمائیے گا. سر انشاءاللہ تعالی جس طرح کی فروٹفل میٹنگ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے ہوئی ہے, کاش پاکستان کے تمام وزراء ان کے پیٹرن پہ چل پڑیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے. بہت پوٹینشل موجود ہے, صرف ان کو اعتماد لینا پڑے گا بزنس کمیونٹی کو. یہ جو قبرستان بنا دیا ٹیکسٹائل کو, پالیسی بناتے وقت کم از کم پالیسی میکر ہونے چاہیے, اور چاروں صوبوں سے 4 سینٹ کے جو سینیٹر ہیں وہ بزنس کمیونٹی کے لیڈرز ہونے چاہیے. یہ ہماری دیکھیں, ہم 14,000 ارب ڈالر 14,000 ارب روپیہ بجٹ پورا کرنے جا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارا ایک بھی نمائندہ وہاں پہ فیڈریشن کا, کوئی پریزیڈنٹ وہاں پہ سینیٹر نہیں ہے. 4 سیٹیں کہ سینیٹر ہونے چاہیے چاروں صوبوں سے, 4 سینیٹر بھی ہونا چاہیے. جی بالکل, ظاہر ہے اس ملاقات کے بعد تو کچھ بھی ممکن ہے. تو آپ دونوں کا بہت شکریہ. تو یہ ناظرین احوال مملکت ہیں, پروگرام ہمارا جاری ہے. کیا پی ٹی آئی اور حکومت بھائی بھائی ہو گئے؟ ہم اس وقت زحمت دے رہے ہیں علی محمد خان کو, رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف کی طرف سے. علی صاحب بہت شکریہ. یہ اسد کیسر اور امیر مقام کی ایک تصویر چل رہی ہے, میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ اس تصویر کا کیا قصہ ہے, اور لوگ اس کو بطور استعارہ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ تصویر جیسی بھی ہے, جہاں سے بھی آئی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نئی برادری بن رہی ہے حکومت اپوزیشن کی مل کر سینٹ کے انتخابات کے بعد. بہت شکریہ طلعت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سیاست کا مطلب ذاتی دشمنی نہیں ہے, سیاست میں بات چیت ہوتی ہے, لیکن جہاں تک اس تصویر کا تعلق ہے, 1.5 سال پہلے کی تصویر نکال کے جو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ جس نے بھی چلائی ہے نامناسب ہے. جہاں تک اسد صاحب کا تعلق ہے, چونکہ ان کی ذات کو ہٹ کیا گیا ہے, تو میرا فرض بطور کامریڈ بطور کولیگ بنتا ہے کہ میں جو مجھے صحیح لگتا ہے وہ میں اس کی بات کروں. کہ میرے جیسے لوگوں نے جب جماعت جوائن کی اور مجھے بھی ایک عمر کا ایک حصہ گزر گیا ہے, تو اسد صاحب 1996 سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو کیا 27-28 سال کافی نہیں ہے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے؟ جتنی تکلیف انہوں نے صحیح ہے, کچھ 40-50 دن تو جیل بھی انہوں نے کاٹی. باقی جہاں تک آپ کے سوال کا استعارے کا تعلق ہے, جی میں سوال بالکل یہ استعارے کے طور پر, جی گو ہیڈ پلیز. جی
دیکھیں سب سے جو بڑی چیز اس الیکشن میں نکل کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہماری اس پہ پری الیکشن میٹنگز ہوتی تھیں تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ کوشش کی جائے گی کہ ایک بار پھر پیسہ چلے. ہمارے لیے طلعت صاحب سیٹیں ایک یا دو کم یا زیادہ سے سب سے اہم چیز یہ تھی کہ ایک بھی ووٹ عمران خان صاحب کے ایم پی ایس کا وہاں نہ ٹوٹے کسی بھی وجہ سے. ماضی میں پشتونخوا میں الیکشن میں سینٹ کے بڑے پیسے چلتے تھے. اس بار میرے خیال میں جو ایک زبردست چیز لے کے ہم اس سے نکلے ہیں, سیٹیں تو ہم نے اپنی جیت لی ہیں, مراد سعید صاحب جیسے ڈائی ہارڈ ورکر بھی نکل کے آ گئے ہیں الحمدللہ, لیکن ان سب چیزوں سے سب سے زیادہ اگر میں سمجھوں جس سے ہمیں ایک سیاسی توانائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے ہمارے 90+ ایم پیز میں سے ایک ووٹ بھی نہیں ٹوٹا. خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی اور ہماری حکومت یہاں سے مزید تگڑی ہو کے نکلی ہے ان حالات میں جب پورا نظام ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 گھنٹے پہلے سرگودا سے جو فیصلہ آیا ہے, جس طرح ہماری لیڈرشپ کو وہاں سخت سزائیں سنائی گئی ہیں, بالکل تمام جو لیگیلٹیز ہیں اس کو ایک طرف رکھ کے, یعنی کہ لیگل نارمز کو سائڈ پہ رکھ کے پنجاب کے ہمارے اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر صاحب کو سزا دی گئی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی لیگل فارمیلٹیز آپ پوری کریں, آپ پورا ڈیو کورس ڈیو پروسیس دیں, اس کے بعد ایک رائٹ ہے ہر شخص کا کہ اس کو ایک موقع ملے, اس کو اپنی چیزیں سامنے رکھنے کا موقع ملے, ڈیفنس کا موقع ملے. تو ان سب چیزوں کے اگر میں انٹرفیئر خیبر پختونخوا ہوتے ہوئے بھی آپ کے الیکشن میں ہم نتیجتاً آپ جی بالکل درست ہے, وہ بالکل میں تو اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کی پارٹی نے وہ ہدف پورا کیا, لیکن میں ذرا اس کی طرف واپس آنا چاہوں گا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کی پارٹی گہرے مذاکرات کے اندر بھی گئی, دونوں کی طرف سے نمائندگان بھی بیٹھے سینٹ کے انتخابات سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, اور پھر کچھ فارمولاز بھی طے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کی جماعت نے مسلسل یہ رویہ اپنایا کہ یہ صرف خرید و فروخت کرتے ہیں. لیکن اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کی جماعت کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے تو آپ فرما رہے ہیں نہ کوئی خرید ہوئی نہ فروخت ہوئی, تو پھر بات چیت کس پہ ہو رہی تھی؟ دیکھیں کل آپ ہی کے کولیگ ہیں محترم حامد میر صاحب, ان کے پروگرام میں ایک بات میں نے کی, وہ ادھر ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کی اجازت سے. میں اس پہ بلیو کرتا ہوں اسٹرانگلی کہ ضمیر فروش اور ضمیر خرید جو ہے دونوں پہ لعنت. جو اپنا ضمیر بیچے اس سے تو گھٹیا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر سیاسی جماعتیں اس نقطے پہ آ گئی ہیں کہ اپنا سیاسی اختلاف رکھتے ہوئے وہ کم از کم ضمیروں کی خریداری میں انوالو نہیں ہوں گے, یعنی کہ میرے خیال میں یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس پہ مستقبل میں جا کے جماعتوں کو اس پہ قانون سازی بھی کرنی چاہیے. میں تو یہ تجویز کروں گا کہ دیکھیں میں اگر ایک ایم پی اے ہوں, مجھے صرف 1 منٹ اس پہ بولنے دیجیے گا, میں اگر ایک ایم پی اے ہوں اور میں عمران خان صاحب کی جماعت کے مینڈیٹ پہ پاس ہو کے آ گیا ہوں, یا میں نون لیگ کے اس پہ آ گیا ہوں, یا میں مولانا صاحب کی جماعت کے اس پہ آ گیا ہوں, اب مجھے ووٹ میری جماعت کا پڑا ہے, ووٹ مجھے میری جماعت کا پڑا ہے, میں اس کا امین ہوں کہ اس کی حفاظت کروں. سینٹ میں جا کے میں خدا نخواستہ اپنے آپ کو بیچ دوں, میرے سے پھر گھٹیا آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو چیز ہے اس پہ کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے, آئین سازی. میں تو تجویز کروں گا کہ جتنے آپ سیٹیں جیتتے ہیں, جس طرح ریزرو سیٹیں ہیں, اسی طرح آپ سینٹ میں جماعتوں کو نمائندگی دیں تاکہ پیسہ نہ چلے, اور جو عرفان سلیم صاحب جیسے کارکن ہیں ان کو آپ سینٹ میں لے کے آ سکیں, جو پھر آپ کی ویلیو ایڈ ہوتی ہے. آپ کے پولیٹیکل ورکر اگر ایوان بالا میں آتے ہیں, اس سے آپ کا پولیٹیکل سسٹم تگڑا ہوتا ہے. پیسے والا آدمی کوئی اور کام کر لینا, آپ یہ فرما رہے اسپتال بنا لے, کہ اس مرتبہ وہ لوگ ضروری اس نے پیسہ لگا کے جن کے بارے میں درست کہا آپ نے, تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تمام جماعتیں جن کے نمائندگان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سندھ ہاؤس کے اندر منڈیاں لگیں, پارلیمان کے اندر سے انہوں نے بندے خریدے, وہ باہر سے پیسہ لیتے ہیں, چونکہ اس مرتبہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر رہے تھے تو وہ مکمل طور پر صاف ستھرے ہو گئے, اتنے صاف ستھرے ہو گئے کہ اب اس صاف ستھرے پن کو ایک قانون کی شکل دینی چاہیے. نہیں, کس نے کہا ہے کہ صاف ستھرے ہو گئے؟ جس نے جو غلط کیا ہے, اگر میں نے کوئی غلط کیا ہے تو مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے, حالانکہ میں نے نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹی ہے. لیکن اگر میں یہ تجویز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, قوم اس کو سن رہی ہے, کہ بجائے اس کے کہ پیسے والا آدمی, چاہے کوئی بھی, دیکھیں پیسہ حلال کا ہو اچھی چیز ہے, پیسہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن پیسے کی بنیاد پہ لوگوں کے ضمیر خریدنا, اس سے گھٹیا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے
کہ سیاسی جماعتوں کے کچھ کارکن ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی، ان کے پاس ایمان ہوتا ہے، اپنا بدن ہوتا ہے دینے کے لیے جیل کی سلاخوں کے لیے. تو پھر آپ کو جس طرح مسلم لیگ اپنا پیپلز پارٹی میں ایک رہنما تھے، اب دنیا میں نہیں ہے، میں ان کو بڑا پسند کرتا تھا، تاج حیدر صاحب نظریاتی آدمی، یا ہماری جماعت میں جس طرح مراد صاحب ہیں یا فیصل جاوید پرانے ورکر، فیصل کے پاس تو کروڑوں روپے نہیں ہیں سینٹ میں آنے کے لیے. تو تحریک انصاف کی پھر یا کسی بھی جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آئیڈیالوجیکل ورکرز جو صوبائی یا قومی اسمبلی کے الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے، ان کو آپ ایوان بالا میں لے کے آئیں تاکہ وہاں کوالٹی مٹیریل آئے، وہاں وہ تو خیر جس کو لے کے آتے ہیں، مجھے اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی میں وہ سوال اٹھا رہا ہوں. میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے اوپوننٹس جو جن کے بارے میں کبھی کوئی اچھی بات جی دیکھیں، ہمارا جن سے نظریاتی اختلاف ہے وہ تو رہے گا. دیکھیں جو رجیم چینج ہوئی ہے، میں اس پہ 275 بار باتیں ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کے پروگرام میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں I was Minister for Parliamentary Affairs. پارلیمنٹ کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سپیکر یا پارلیمنٹری افیئرز کے وزیر کو پتہ ہوتی ہیں. ہمارے خلاف جب عدم اعتماد آئی، ابھی عدم اعتماد اپوزیشن نے لکھی بھی نہیں تھی، ہمارے پاس موصول بھی نہیں ہوئی تھی، نہ کسی کو پتا تھا ایوان میں کوئی عدم اعتماد آ رہی ہے، اپوزیشن کو بھی نہیں پتا تھا. 7 سمندر پار بیٹھے امریکہ میں ایک ڈونلڈ ڈو کہہ رہا ہے کہ عدم اعتماد میں عمران خان کو نیچے اتارو. کچھ تو تھا نا، کچھ تو تھا جس کی پردہ تھی. یہ ساری چیز تو do you still think after 2.5 یا 3 years post regime change کہ it was all organic؟ سارا organic تھا، سارا orchestrated نہیں تھا. اب اس کے اوپر تو علی صاحب آپ کسی اسٹوڈیو میں آئیں گے تو آپ کے ساتھ میں بہت مفصل بات کروں گا، آپ کی بات بھی سنوں گا، آپ کو بھی میں باتیں بتاؤں گا. نہیں آپ کا احترام ہے، نے یہ نہیں کہا تھا جیسے آپ نے فریز کیا، بٹ آئی ہیئر یور پوائنٹ آف ویو آن دس. تو یہ اچھا ہو گیا، آپ نے کہا کہ یہ اچھی ایک روایت ثابت ہو گئی کہ خوش اسلوبی کے ساتھ صاف ستھرے انداز سے اپنے اوپوننٹس کا احترام کرتے ہوئے آپ نے نیگوشیشنز طے کیے. ہم امید کرتے ہیں کہ جب یہی جماعتیں آپس میں معاملات طے کریں گی، فارم 47 ان کے اوپر تہمت اپنی جگہ ہے. چلے ٹھیک ہے، فارم 47 ہے، فیشسٹ بھی ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن سینٹ میں چونکہ آپ کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی تو وہ درست ہو گئے. وی ہیئر یو آن دس. لیکن یہ سر ایک میں سوال رکھنے کی جسارت کر سکتا ہوں. آپ دیکھیں، اگر یہ الیکشن ایسے ماحول میں ہوتا کہ ابھی ایسی باتیں چل رہی ہوتی، فلانے نے اتنے لے لیے، اس نے اتنے لے لیے، یہ جب سیاستدان کی کسی کی عزت کم ہوتی ہے، یہ پورے پولیٹیکل سسٹم کی عزت نیچے بیٹھتی ہے. عوام کی نظر میں ان کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پولیٹیکل ورکر جو ہے، سیاستدان جو ہے، یہ کوئی سیلیبل کموڈٹی ہے. حالانکہ سیاستدان ایسے لوگ ہیں جو سولی پہ چڑھے ہیں، جو اصول کے لیے سولی پہ چڑھے ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے. لیکن یہ سب سے الزامات آپ نے لگائے ہیں نا، یہ بکنے کے الزامات تو آپ نے لگائے ہیں. تو آپ نے عمران خان صاحب کی پاگ نیچے کی. طلعت صاحب دیکھیں، خان صاحب سے آپ ہمیشہ ہماری کرٹک رہے ہیں. میں اس چیزوں کو برا نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو کرٹک ہوتا ہے وہ آپ کو آئینہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے جس طرح کا بھی تلخ آئینہ ہو. لیکن آپ اس چیز کو تو ضرور اکنالج کریں گے کہ جب سے عمران خان صاحب پالیٹکس میں ہیں، وہ کرپشن کے سخت خلاف ہیں، اور سینٹ میں جو ضمیروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جب وہ وزیر اعظم بھی تھے، اس کے خلاف انہوں نے بڑا سخت ان کا موقف تھا. تو اب اگر کوئی، میں نہیں کہتا آئیڈیل ہے، لیکن اگر بہتری کی طرف چیز چل پڑی ہے کہ ایک سینٹ کا الیکشن ہو گیا ہے، اور پہلی بار ایسا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب کوئی بک گیا، کوئی 5 کروڑ لے لیے، کسی نے 10 کروڑ لے لیے، تو دس از گڈ فار پاکستانی ڈیموکریسی. ہاں سیاسی اختلاف ہمارا اپنی جگہ ہے، مسلم لیگ نون سے ہمارا سخت اختلاف ہے، پیپلز پارٹی سے سخت اختلاف ہے، جو فسطائیت کریں، جو ظلم کر رہے ہیں، جو ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، جو ظلم ہوا ہے سارا. I have to leave it there. شاید اس مرتبہ کرپشن کے الزامات بلند نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو آواز بلند کرتے تھے وہ خود نیگوشیشنز کا حصہ تھے، i.e. یور پارٹی. ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے. ناظرین، سینٹ کے اندر ایک بڑا اہم بل آیا کہ 16 سال کے بعد تو بچوں کو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بنانے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن 16 سال سے پہلے یہ اگر اکاؤنٹ بنائیں گے تو اس کی اوپر سزا بھی ہے تجویز ہوئی. اور یہ روکنے کا ایک طریقہ ہے سوشل میڈیا کے اس طوفان بدتمیزی کو جو ملک کا گھیراؤ کر چکا ہے. ہمارے پاس موجود ہیں سینیٹر سرمد علی صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے. سینیٹر صاحب بہت شکریہ. ایک تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ بل جب پریزنٹ ہوا تو اس کے بعد آپ کو لگا کہ اس ہاؤس کے اندر اور آپ کی پولیٹیکل کلاس، آپ سے مراد یہ کہ تمام پولیٹیشنز اصولی طور پر اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
بہت شکریہ طارق صاحب فار ہیونگ می آن یور پروگرام. دیکھیں میرا خیال میں کرنا چاہیے اتفاق. یہ جو بل ہے یہ میں نے اور سینیٹر مسعود احسن صاحب نے جوائنٹلی پریزنٹ کیا سینٹ کے اندر, اور یہ بہت ضروری ہے. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جو طوفانی بدتمیزی ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, کنٹرول از ناٹ دا رائٹ ورڈ ٹو یوز. اور دیکھیں اس کے اوپر جو بچوں کے اوپر سوشل میڈیا کا نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, یا اصل ایشو یہ ہے کہ اگر بچے اپنا اکاؤنٹ بنانا چاہیں وہ دے آر موسٹ ویلکم ٹو میک دیئر اکاؤنٹ, لیکن اس کے لیے ان کو اس کے لیے گائیڈ لائنس ہونی چاہیے. مثال کے طور پر پیرنٹل کنسنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ہونا چاہیے, یا اگر وہ 16 سال پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جی ہم 16 سال سے اوپر کے ہیں تو پروف آف جو ایج ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ بیسکلی ہم نے بات کی ہے دو چیزوں کی کہ جی ایک تو پیرنٹل کنسنٹ دیں, اور دوسرا جو ہے وہ جو پروف آف ایج ہے وہ ملنا چاہیے. وہ بے شک شناختی کارڈ کی صورت میں ہو, بے فارم کی صورت میں ہو, جو بھی ہو اس صورت میں ہو, اور وہ اپلوڈ کر دیا جائے تو اس کے بعد بے شک جو اکاؤنٹ ہے اور جو پروفائل ہے وہ بنانے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, آئی ایم شیور کہ ایک عمومی کنسرن بھی ہے, اور اپنی یوتھ کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے منفی وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا, لیکن کیا کوئی خاص واقعات ہیں جنہوں نے یہ تحریک پیدا کی یا ٹریگر کیا کہ بھائی اب ناگزیر ہو گیا یہ؟ دیکھیے ایک تو آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے ایک ماحول سوشل میڈیا کے اندر کریٹ کیا ہوا ہے, آپ خود اس کے شکار ہو چکے ہیں, آپ کو بھی معلوم ہے جس طریقے سے گالیاں پڑتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کا افیکٹ بچوں کے اوپر کیا پڑ رہا ہے, دو چیزیں, ایک تو طوفان بدتمیزی ویسے پھیل رہا ہے, دوسرا یہ کہ اس طوفان بدتمیزی کا افیکٹ بچوں کے اوپر کیا پڑ رہا ہے. پھر جس طریقے سے پورنوگرافک مٹیریل جو ہے وہ آپ کو آن لائن مل رہا ہے, اس کو کس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹرول کیا جائے اس کی ایکسیس. پھر جو مختلف وائلنس کے اوپر مبنی کنٹینٹ ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے. ان سب چیزوں کا افیکٹ جو ہے بچوں کی زندگی کے اوپر ہو رہا ہے, ان کے جو ذہن ہے اس کے اوپر ہو رہا ہے. تو ان کی ایک نیگیٹو ذہن سازی ہو رہی ہے, اس سے آبویسلی ایک افیکٹ جو ہے وہ ان کو ڈپریشن, وہ بچے سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بچوں کے اوپر اس کا افیکٹ جو ہے وہ ڈپریشن بھی ہے, انگزائٹی بھی ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اب دنیا کے اندر آپ دیکھیں ایک اس کی آگاہی ہو رہی ہے کہ یہ ضروری ہے کرنا. کہا جاتا ہے جو گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم جو ہے وہ بچوں کو 12 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں ان کا 2 سال سے زیادہ اسکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کے سامنے بچوں کا اسکرین ٹائم جو ہے 8 گھنٹے 12 گھنٹے, اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی نیند پوری نہیں ہوتی. صبح وہ اپنے اسکول میں جب جاتے ہیں تو صحیح طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے کلاس میں, ان کی تعلیم کے اوپر اس کا افیکٹ ہوتا ہے. وہ ہمیں سامنے رکھنا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیں دنیا بھر میں اس کی آگاہی کریٹ ہو رہی ہے. آسٹریلیا میں پچھلے سال جو بل آیا, اور نیوزی لینڈ میں جو آیا, اس نے 16 سال کی ایج ریسٹرکشن جو ہے وہ بنائی کہ 16 سال کی ایج کی ریسٹرکشن ہونی چاہیے. ویسے امریکہ میں 2013 میں سب سے پہلے آیا تھا جس کو وہ چائلڈ آن لائن پرائیویسی پروٹیکشن ایکٹ 2013 میں آیا, اور اس کے بعد پچھلے سال 2023 میں انہوں نے سوشل میڈیا مغرب کے اندر سلمان صاحب نے صحیح فرمایا, جہاں سے ٹیکنالوجی نئی ٹیکنالوجی نکلی اور جہاں پر مغرب میں ہم سے بہتر آگاہی ہے, ہمارے یہاں اتنی بہتر آگاہی نہیں ہے, اور اس کے اوپر وہ قانون سازی بھی کر رہے ہیں, اس کے اوپر وہ قانون سازی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے جیسے ملک میں بھی اس کے قانون سازی کی بہت ضرورت ہے. جی بالکل, اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ لمبی نشست کروں گا. اور یہ بھی بڑا دلچسپ زاویہ ہے کہ بچے چونکہ خود وہ جو گیجٹس ہیں وہ نہیں خرید سکتے, ان کا جو پرووائڈر ہے وہ بنیادی طور پر گھر کے اندر ہی موجود ہے, جو ان کے والدین ہیں. جی بالکل, پرووائڈر کا لفظ آپ نے استعمال کیا, تو اس سے بگ ڈیبیٹ کہ ہمیں پیرنٹل رسپانسبلٹی زیادہ فکس کرنی چاہیے نہیں, بٹ آپ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا, ہم اس کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں. اس کے اوپر مزید بحث بھی کریں گے. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ, اجازت چاہیے, اللہ حافظ.